السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیماریوں کے متعلق، بیماریوں سے بچنے کے متعلق، پریشانیوں، تکالیف، ان تمام ایسی چیزوں سے بچنے کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ روز جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اور آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے نظر کے متعلق، نظر بد، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ محض اس کو صرف اور صرف تقدیر کا کیا ہوا مانتے ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ نظر لگ جانا کوئی اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ وہ انکار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ اگر کوئی شخص نظر لگ جانے کو انکار کرتا ہے، یعنی وہ قرآن و حدیث دونوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے متعلق کئی باتیں اور اس سے بچنے کے متعلق بھی کئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ تو یہ لگتی کیوں ہے، کس طرح لگ جاتی ہے؟ اب اس دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو کہ کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے، اپنے بچے کو دیکھتا ہے، اپنے بچی کو دیکھتا ہے، اپنی گھر والی کو دیکھتا ہے، یا اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنی بہن کو دیکھتا ہے، تو وہ دیکھ کر دعائیہ کلمات کہتا ہے یا ماشاء اللہ کہتا ہے۔ تو یہ الفاظ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو نظر سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن جو حسد کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ یار بڑے اچھے لگ رہے ہو، ایسے ہوتا تو اور اچھے لگتے، یا ایسے کرتے تو اور اچھے لگتے، یعنی کہ صرف اور صرف نظر ڈالنا، کوئی دعائیہ کلمات نہ کہنا، حسد کرنا۔ اس کے متعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ متوکل۔ کہ اے میرے بیٹوں، کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو علیحدہ علیحدہ جدا جدا دروازے سے داخل ہونا، ایک دروازے سے سارے داخل نہ ہونا، کیونکہ میں تمہاری طرف آتے ہوئے کسی چیز کو ٹال تو نہیں سکتا، لیکن جو ٹالنے والی ذات ہے اس پر میرا پورا یقین ہے۔ اگر تم ایسے کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے کئی واقعات سنے ہیں۔ حضرت یوسف کی جو ان کے نام پہ جو صورت ہے اس میں پورے ان کی ہسٹری بیان ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور اب ایک شخص کے 11 بیٹے ہوں، جس طرح آج کے معاشرے میں کسی کے 7، 8، 9، 10 یا اس سے زیادہ بچے ہوں تو بہت تعجب کرتا ہے کہ یار اتنے بچے ہیں، کہ بھئی اتنے بچے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں دیا، کچھ ایسے ہیں جن کو 2 دیے ہیں، 3 دیے ہیں، کچھ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے
کھلا دیے ہیں، تو اس میں تعجب کرنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کے متعلق ایسے کوئی بات سنتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ کہیں اور دعا کریں، اے اللہ آپ ان کو دے سکتے ہیں مجھے بھی دیں۔ حسد کرنے والے یا اس میں کوئی اس طرح کی بات کرنے والے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ جب تم اکٹھے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ تمہیں دیکھیں گے اور دیکھ کے تعجب کریں گے کہ ایک ہی باپ کے اتنے بیٹے ہیں، تو اسی لیے تم کوشش کرنا کہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے ایک ایک کر کے داخل ہونا، تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ سارے ایک ہی بھائی ہیں۔ تو یعنی کہ ادھر بھی جو مقصد تھا ان کا کس وجہ سے تھا کہ میرے بچوں کو ہر قسم کے حسد سے اور نظر سے بچا لیا جائے۔ اور اس کا جو ایک سورۃ کہف میں بھی آتا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تم اپنے باغوں کی طرف داخل ہو تو ان کو باغوں کو دیکھ کے کیا کہو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، میری تو کوئی طاقت نہیں ہے اس میں۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی ایسے اکثر ایک مرتبہ میں نے اس طرح پہلے درس دیا تھا، بعد میرے ذہن میں آ گئی، تو درس سن کے ایک لڑکا تھا، اس کے متعلق مجھے کسی نے بتایا کہ آپ صاحب اس نے آپ کا درس سنا تھا، اس نے کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھ کے ماشاءاللہ بول دی۔ میں کہ یار خدا کا خوف کرو، میں نے ماشاءاللہ غیر محرم کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہنے کا نہیں کہا، میں کہ اس چیز کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہنے کا جو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے محرم ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے، تو آپ غیر محرم کو دیکھ کے ماشاءاللہ کی ذرا واضح قسم لاگے خدا کا خوف کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھ کے شروع ہو جائے۔ جو چیزیں آپ کے انڈر آتی ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی گاڑی دی ہے، آپ کو کوئی اچھی چیز عطا فرمائی ہے، اس کو دیکھ کے آپ ماشاءاللہ کہیں۔ یا دوسرے الفاظ جو موطا مالک جو ہے، امام مالک رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ یا تو ماشاءاللہ کہیں یا بارک اللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دو الفاظ اور دو کلمات اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کر یا اپنی اولاد کو، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے اولاد کو، ہم کئی مرتبہ ان کو دیکھ کے پیارا تو بول دیتے ہیں لیکن ماشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اپنی بھی نظر اور ہمیں خود کی اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ہم شیشے میں دیکھتے ہیں خود کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں اجدے بڑا جاجدہ پہ ہیں، لیکن آگے ہم ماشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، کوشش کریں کہ خود کو بھی لازمی اپنے اوپر کریں کہ جب اس طرح کی، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں کہ جب بھی وہ اس طرح کے کوئی چیز دیکھیں یا کوئی ان کا کام اچھے طریقے سے ہو جائے یا کوئی کام جلدی ہو جائے تو وہ اپنے لیے ماشاءاللہ بولے کہ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا، بہت جلدی کام کر لیا، کیونکہ بچوں کے چھوٹے بچے تو زیادہ تر اسی طریقے میں یا اسی جو عموماً طور پہ جو ہیں وہ تیز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کوشش کریں اگر نظر بد سے بچنا ہے تو اس کے متعلق آگے جو کچھ دعائیں ہیں میں کچھ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آگے تھوڑی مشکل سی دعائیں ہیں لیکن ہے چھوٹی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نظر بد سے اور ہر قسم کے حسد سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں۔ جزاکم اللہ۔